اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوتے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اسد کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے میں آپ اپنے روزمرہ امور کو، روزمرہ معاملات کو انتہائی عقل مندی اور سمجھداری اور اچھے اخلاق اور کشادہ ذہن کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کو کچھ چالاکی یا ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہو، ٹیڑے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہو، آپ اس ماحول کے حساب سے، اس مناسبت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے اور اپنے کام کرواتے، اپنے کام نکلواتے نظر آئیں گے۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس عشرے کا وقت آپ کے اندر ماحول کے حساب سے، جگہ کے حساب سے، وقت کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرنے اور اپنے معاملات کو حل کروانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر مالی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کا وقت مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ خوش آئند نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے اخراجات پر قابو کریں تو معاملات میں بہتری ظاہر ہوگی، کیونکہ آپ کے اخراجات زیادہ اور آپ کی انکم کم ہے، جس کی وجہ سے آپ مالی معاملات کے حوالے سے کچھ تناؤ کا شکار رہیں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف بھرپور رہے گی، اور اس عشرے کا وقت طالب علموں کے اچھے اور بہتر تعلیمی نتائج کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ آرام دہ زندگی، پرسکون زندگی کو پسند کریں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں کچھ آرام طلبی حد سے زیادہ بڑھتی نظر آئے گی۔ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے جو اگریشن، جو شدت آپ کے اندر ہونی چاہیے ان دنوں میں وہ نظر نہیں آتی، بلکہ آپ دوسرے معاملات کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ تناؤ کا شکار ہوتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی اتنا کوئی خوش آئند شکل اختیار کرتا نظر نہیں آ رہا۔ کسی کو کوئی ادھار رقم دے رکھی تھی تو وہ رقم بھی اس عرصے میں واپس ملتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو خرابی صحت کا شکار ہیں، یہ عشرہ ان کی صحت میں مزید خرابی آنے اور بیماری کی طوالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی مت برتیں۔ یہ عشرہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے کام سے وابستہ ہیں، ان کے اپنے شریک کار کے ساتھ کچھ تناؤ رہے گا، اور ان کو چاہیے کہ کاروباری معاملات پر گہری نظر رکھیں۔ وہ لوگ جو ذاتی کاروبار سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے کام میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، خاص کر اس عشرے کے آخری ایام ان کے کام میں تیزی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس عشرے کے اختتام سے آگے آنے والا وقت ان کے معاملات میں مزید بہتری اور آسانی کو ظاہر کرے گا۔ اولاد کے معاملات کی طرف آپ خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی ایسی انبن ہوئی تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے اب ایسا وقت ہے کہ معاملات کو بہتر شکل دی جا سکتی ہے۔ یہ وقت اس عشرے کا وقت آپ کی اولاد کی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے تو یہ وقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ ان کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وقت انتظار کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب بہتر وقت آئے گا تو ویڈیوز میں آپ کو ضرور آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس عشرے میں اپلائی کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج رونما ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فلق کا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 25 اگست کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اور 29 اگست کی ہے۔